اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین محترم، السلام علیکم۔ گزشتہ ہمارا پروگرام کا جو حصہ تھا وہ ہمارے اعمال یا بد عملی اور اس کی سزا کے بارے میں تھا، جو الحمدللہ قاری صاحب نے کافی حد تک جو ہے کوشش کی ہے کہ ہم ان کے جو نقصانات ہے اس سے ہم بہرہ مند ہوں اور ہم اس راستے کو اپنائیں جس پر ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہیں۔ تو پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے، چودھری ہیومن کیئر کی جانب سے ہمارے پروگرام کا یہ 16واں حصہ ہے، تقریباً درس قرآن کے حساب سے، اور اس کو الحمدللہ آج ہم جو ہمارے برے اعمالوں کی وجہ سے ہمیں سزائیں ملتی ہیں یا ہمیں نقصان پہنچتا ہے، اس کے بارے میں جو کل تھوڑی سی گفتگو ہماری رہ گئی تھی، تو اس میں ہم اس کو اس کی تسلسل کے لیے ہم نے قاری صاحب کو مدعو فرمایا ہے کہ وہ ہمارے اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بدعمالیوں کی سزا اور ان سے بچنا کیسے ہے اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ قاری صاحب، کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ قرآن و حدیث کے مطابق خدمت انسانیت اور فلاح انسانیت اور اصلاح انسانیت کے لیے باقاعدہ ہم کر رہے ہیں، ہمارا کسی مسلک کو یا کسی فرقے کو ٹچ کرنا یا اس کے خلاف کوئی بات کرنا انتہائی مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی ہم اس قسم کی کوئی بات کریں گے کہ کسی بھی فرقے میں کوئی اس کو تکلیف پہنچے۔ انسان کا جو عمل ہے اگر اچھا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر برا کرے گا تو اس کا گناہ ملے گا، اور یہ فیصلے میرا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کے مطابق بات کرے گا تو وہ فلاح پائے گا، اگر قرآن و سنت کے حدیث کے خلاف بات کرے گا تو وہ ذمہ دار اس کا خود وہ بندہ ہے جو اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو ثم الحمدللہ ہم قرآن و سنت کی وساطت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں، ایک تو اس پر ضرورت ہے ابھی کہ ہمیں یہ ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ چیزیں سما جانی چاہیے کہ ہمیں ان سے رکنا کیسے چاہیے۔ دوسری اس کے ساتھ ہی دوسرا جو ریلیٹڈ سوال ہے، ضمنی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھائی کی طرف جانے سے کیوں کتراتے ہیں ہم؟ تو اس کے لیے آج حافظ سید محمد طاہر شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں مسلمانوں کے جو اوپر حکم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 5 ارکانوں میں سے ایک اہم ارکان جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین تمام حضرات کو ہم سب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو خوشحال رکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج ہماری رزق کی تنگی کے اسباب ہیں، یہ جو بھی مطلب ہمارے مسائل ہیں، ان کا حل ہم قرآن و سنت سے
تلاش کرتے ہیں اپنی ناقص عقل کے مطابق اور وہ سامعین و ناظرین حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ بطور مسلمان ہم جتنی کوششیں کر لیں، جب تک ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کرتے، ہمیں کبھی بھی دنیا میں کامیابی اور سرفرازی نصیب نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں میں نے جی ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ پڑھا ہے، جی وہ میں نے بتایا بھی ہے، سامعین کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جب انگریز کی حکومت تھی جی بر صغیر و پاک و ہند میں، تو مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک مقدمہ چل پڑا۔ وہ زمین کا تنازع تھا، مسلمان کہتے یہ ہماری ہے، ہندو کہتے ہماری ہے۔ جی یہ بکھرے موتی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دکھا سکتا ہوں۔ بکھرے موتی کے اندر عمر پالن پوری اور عمر پالن پوری نے اس کو لکھا ہے۔ اب بات یہاں تک عدالت تک پہنچ گئی، جب گواہوں کا وقت ہے گواہی دینے کا، تو ہندو نے کہا کہ ان کا جو فلاں مولانا صاحب ہے نا، وہ اگر شہادت دے دیں اس بات کی کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دستبردار ہوں گے۔ جی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو مولانا صاحب نے جب عدالت کے اندر شہادت دی تو ان سے جج صاحب نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو اس نے کہا یہ زمین ہندو کی جی ہے۔ تو جج صاحب نے مقدمے کا عنوان بنایا کہ مسلمان اسلام یہ مقدمہ جیت چکا ہے اور مسلمان یہ مقدمہ ہار گئے۔ اللہ اکبر۔ ہر مسلمان کو اسلام کی مطلب ایک چلتی پھرتی تصویر نظر آنا چاہیے ہر مسلمان کے اندر، حقانیت نظر آئے۔ حقانیت، اسلام کی حقانیت نظر آنا جی چاہیے، جی جی اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کے عمل میں۔ جی ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمارے قول اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہے۔ تضاد ہے، جی بے شک۔ اچھا، پھر جو ہندو تھے انہوں نے کہا یار یہ کیسے مولانا صاحب ہے جناب، انہوں نے اپنی قوم کے خلاف ہمارے حق میں شہادت دے دی۔ جی تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہونا چاہیے مسلمان، اگر تم دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو تو آؤ اسی شخص کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو سبحان انہوں نے بتایا کہ ہمیں کلمہ پڑھ کے مولانا صاحب مسلمان کرو۔ سبحان تم اللہ، کیسے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر۔ تو پھر جناب وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دونوں مل کے مسجد یہاں بنائیں گے۔ اب جناب سب کے مسائل ختم ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جی فائدہ۔ جی مثلا شہادت ہے، جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ اگر شہادت دینی ہے تو پھر کوئی غنی ہے یا فقیر ہے، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ ان سب سے بہتر ہے، افضل و اعلیٰ ہے، جی تو اللہ کے لیے شہادت دو۔ تو اس مولانا صاحب نے جب اسلام پر یہ عمل کیا تو جناب وہ سارے کے سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے جی اور ان کی رنجشیں جھگڑے سب کے سب دور ہو ختم ہو گئے، گئے۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں ایک افسر ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اگر ہم نہیں کرتے افسر کی نافرمانی کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہے۔ جناب ایک افسر اپنے نیب کاسے سے کہے کہ چائے لے کے آؤ، وہ کہے نہیں میں نہیں لینے چاہتا، کہ یہ کہیں دنیا میں قانون قاعدہ ہے کہ وہ نیب کاسے جو ہے اپنے افسر کی نافرمانی کرے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہاں ہے نہیں۔ تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، ہم دن رات رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نافرمانی کرتے ہیں، بے شک۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے جناب، جی میں ایک بندے کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر میں جا کے دیکھوں کون کون بندہ ہے جو نماز پڑھنے نہیں ہے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی سخت وعید فرمائی۔ آج اذانیں ہو رہی ہیں، ہم بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے جناب۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے نا ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی مرتبہ قرآن مجید کے اندر جناب ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جی نماز پڑھو۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ جمعے کے اندر ظہر کی نماز میں کتنے مسلمان ہوتے ہیں؟ باہر کتنے بیٹھے ہوتے ہیں؟ جی تو یہ وجہ ہے جب ہم اللہ کی دن رات نافرمانیاں کریں گے تو صاف ظاہر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جی اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے ڈاکٹر صاحب،
بخاری شریف کے صفحہ نمبر 200 پر، جلد نمبر اول ہے، بخاری شریف کے صفحہ نمبر 200 پہ ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا جی کہ تم نے ان اکتب الیہ بشیء سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ میری طرف لکھو، جی بھیجو مجھے تم نے کیا سنا ہے رسول اللہ سے۔ مغیرہ بن شعبہ بھی صحابی تھے جناب، وہ سرکار کے ساتھ بھی رہتے تھے، بہت ساری حدیث ان سے مروی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا سیاسی اختلافات کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے صحابہ کرام کو خارج قرار دے دیں، جی ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا ان کی طرف، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے 3 کاموں کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ جی وہ کام کون سے ہیں؟ قیلا وقالا، قیلا وقالا کا معنی ہے فضول گفتگو، یعنی فضول گفتگو سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ جی گفتگو وہ کرو جو دین کی، مذہب کی یا دنیا کے حوالے سے ہو، کسی کا فائدہ ہو۔ ایسی فضول گفتگو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جی تو ایسی گفتگو کو یاد رکھو جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ایسی گفتگو جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، جی وہ فضول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جی آج کے بعد رک جائے فضول گفتگو سے، جی پہلی چیز۔ دوسری چیز وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو فضول خرچ کرنا۔ آج دیکھو جناب، وہ لوگ دیکھا گیا ہے کہ ایک جناب وہ جو عورتیں مجرا کرنے آتی ہیں، ان پہ لوگ کتنے پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں۔ جی کاش کہ یہ پیسے تم دینی مدرسے کے طلباء کو دیتے، ان کو کتابیں لے کے دیتے، تم کو دین پر بیوہ عورت کو دے دیتے تم پیسے، وہاں تو تمہارا دل نہیں ہوتا کسی یتیم بچے کو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے، جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ جی تو میرے بھائیوں، مال کو جو ہے فضول خرچ نہ کیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ والا کام ہے۔ ناپسند، اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے مال کو ضائع کرنا۔ جی تو ولا تسرفوا انہ لا يحب بے شک المسرفین، بے شک، وہ کہ فضول شیطان کا خرچ بھائی نہ ہے، کرو، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند وہ کرتا ہے۔ شیطان کا بھائی ہے۔ دوسری آیات میں ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ جی آگے فرمایا وہ کثرت السوال ہے، کہ کثرت سے سوال کرنا یہ بھی منع ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی منع فرمایا بے تھا۔ شک۔ جی ایک مرتبہ آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک صحابی نے کہ سرکار جناب جلال میں تھے، اس میں کئی منافق بھی تھے، تو آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، تم جاؤ تو جو چاہو مجھ سے سوال کرو۔ جی ایک شخص نے کہا، صحابی نے، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذیفہ۔ دوسرے نے کہا میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ جہنم میں ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بے شک۔ اے ایمان والو تم کثرت سے سوال نہ کیا، اگر حضور ظاہر ہو پاک صلی جائے اللہ علیہ تو وسلم پھر سے، تمہیں ناپسند وہ لگیں جی گے، بے اچھے شک نہیں لگیں گے۔ بے شک۔ تو اس لیے یہ 3 چیزیں ہیں کہ فضول گفتگو، مال کا ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا جی جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ، جی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اچھا خیر صاحب، اس دور کے اندر آج کل 2 چیزیں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں، اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ریاکاری ہے۔ جی ہم اگر کوئی خیرات کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں یا نماز بھی پڑھتے ہیں، نیک کام کوئی بھی کرتے ہیں، تو ہم اس کو دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمسایوں کا یا جیسے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ والے بندے کا، دوسرے ذمہ دار کا راستہ روک لیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں، مطلب اس راستے سے ان کو ہٹا دیتے ہیں، حالانکہ وہ زمین تو اسی کی ہوتی ہے۔ جی اگر کوئی بندہ وہاں سے پیدل گزر بھی جائے جی تو اس کا ثواب ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ راستہ بند کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ راہ چلتے آدمی کو آج کل السلام علیکم نہیں کہتے، اس کا جواب دینے والا بھی نہیں کرتا، اور جی جو
سننے والا ہے وہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہماری بد اخلاقی ہے، جو سب سے بڑی بد اخلاقی سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو جسے خیر خائی کہتے ہیں، وہ خیر خائی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں کہ کسی کے ہم خیر خواہ بننا نہیں چاہتے، بلکہ اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اس کے خیر خواہ نہیں بننا چاہتے، یعنی کہ خیر خائی کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ذرا بتائیں کہ اس کے جو نہ کرنے سے لوگوں کو نقصان کیا دیکھیں ہوتا ہے۔ یہ آپ کا جو سوال ہے خیر خائی، دیکھیں الدین النصیحہ، دین ایک نصیحت ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی طاقت بھیجے جو طاقت کے زور پر ہم سے ڈنڈا اٹھا کے ہمارے سر پر کھڑی ہو کے ہم سے وہ کام کروائے۔ یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، قدرت کے۔ بالکل، جی جی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فاعل مختار بنایا ہے، دنیا عقل کے سلیم اندر عطا کی ہے۔ عقل سلیم عطا کیا ہے، جائز ناجائز کا، گھاٹے نفع کا اسے فرق بتایا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے۔ اب ایک جو ہے نا کوئی بکری ہے وہ کنویں کے اوپر دیوار پہ کھڑی ہے، اسے پتہ ہے یا کنواں ہے، وہ چھلانگ نہیں نہیں لگائے، لگائے، بے شک۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سینس عطا فرمائی ہے۔ اور جانور پرندے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں۔ تو یہ دین جو ہے یہ نصیحت ہے۔ اب نصیحت کیا ہے کہ ایک بندے نے آپ کو کوئی بات کہی، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اپنا ہی ہم نقصان کریں گے۔ تو راستے کی جہاں تک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث بات ہے کہ ایک بندے نے ایک راستے سے کانٹا اٹھایا، جی، کانٹا اس نے اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ جی، تو راستے سے کانٹا اٹھانا بخشش کا سامان ہے، بخشش کا سامان تو ہے۔ راستے کو بند کر کرنا یہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ تو اللہ پھر ہم کیا کہہ سکتے اللہ ہیں؟ اکبر، جی، یہ اللہ کا فرش ہے یار، بچھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگ ہدایت دے۔ گزر رہے ہیں، ہم جی، کیوں راستہ لوگوں کا اللہ روکتے ہیں؟ تعالیٰ ہمیں ہدایت آج دیکھیں اداروں کے اندر کتنے کیسز ہیں جناب، راستے کے لوگ ایک دوسرے کا راستہ روک جی، لیتے ہیں بالکل، عدالتیں بھری ہوئی ہیں اسی وجہ سے۔ اسی وجہ سے۔ تو یہ ہم اپنی مصیبتیں آپ ہی لے کے آئے آپ ہیں، ہی لے کے آ رہے ہیں۔ صرف ایک دوسرے سے جناب جذبہ انتقام لینے کی وجہ سے جناب۔ جی، بالکل ایسا۔ اور دوسرا جو تھا آپ کا کہ ہم ایک دوسرے سے سلام کیوں نہیں کرتے، جی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری جو ہے اخلاقیات ہے، اخلاقی پستی ہے۔ اخلاقی پستی جسے ہم سمجھ جی لیں، ٹھیک ہے نا؟ اب فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں جب دو مسلمان گزرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، جی، فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں کہ یار کیسے مسلمان ہیں جی، جو بالکل، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ تو ہم یا رسول اللہ نے تو ہمیں یہ تعلیمات ساری دی ہے، تعلیم دی ہے۔ تو یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں۔ بے شک اس میں اور ایک آپ کا اور سوال تھا پہلے جو آپ نے کیا تھا، اپنا ریاکاری۔ ریاکاری۔ دیکھیں جو ریاکار ہے نا، ریاکاری شرک اصغر ہے، ایک بڑا شرک ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو ریاکاری جو ہے شرک اصغر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ 3 شخصوں کو قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہے، علماء ہے، لیکن جو ریاکاری کرتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، تو یہ تو دل کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم تو کسی کے بارے میں نہیں کہتے بالکل کہ فلاں ریاکار ہے، ہمارا یہ موقف نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا دوسرا وہ جو سخی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے جناب، وہ بھی سخاوت کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ اب یہ بڑے بڑے جو پیسے والے ہیں جو جناب یہ کیا کرتے ہیں الیکشن میں جب کمپین کا ٹائم آتا ہے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر ڈالتے ہیں، جب جناب کوئی ادارے والے ان سے کوئی چندہ مانگے، یار ہم غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جناب 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بالکل ایسا۔ یہ لوگ ہیں ریاکار۔ یہ ریاکار، بے شک تو اس سے بچے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا بہت وہ بڑی گناہ، تو بہت واہ بڑا واہ لوگوں نے کہہ دی۔ اچھا تیسرا جو ہے اس بارے میں ریاکاری کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے نا، وہ غازی ہے اپنی جناب وہ اپنے فخر کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور دین کے غلبے کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ شہید ہے اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت میں لوگوں نے تجھے غازی واہ واہ کہہ دی جس کے لیے تو لڑا تھا، جی، تو اب میرے ہاں تو تیرا کوئی اثر نہیں ہے،
لیکن یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ اس نیت سے کرتا ہے یار مجھے دیکھ کے نا دوسرے لوگ بھی عمل جی کریں، وہ تو اس کا معاملہ الگ وہ ہے، الگ ہے۔ وہ الگ معاملہ ہے، اس کا تو اس کا لب و لباب یہ ہوا کہ انما الاعمال بالنیات، بھی نہیں ہے، اور عملوں کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے۔ نیتوں پر ہے لیکن اکثریت جو ہے، جی، اکثریت ہم لوگوں کی جو ہے وہ ریاکاری وہ کی تو طرف جانے وبال ہے نا جاتی جو ہے، ریاکاری تو کرتے ہیں وہ وبال جان ہے، جی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، تو آج ہمارا جو پروگرام ہے یہ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن ہیومن کیئر لودھراں کی جانب سے ایک آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں بحیثیت نمائندہ، کہ ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ سردیاں آ گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کے لیے گرم کپڑے، جوتے اور سکارف وغیرہ کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں ہم، کہ وہ ہر سکول کے اندر جا کر ہم ان کو یہ تین چیزیں، جوتے، سکارف اور سویٹر وغیرہ، یا جو بھی جرسی یا جس قسم کی کوئی جیکٹ وغیرہ کا ہم ان کو دینا چاہتے ہیں۔ تو جو حضرات اس کے اندر پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن ہیومن کیئر لودھرا کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک چینل پہ ہماری یہ جو تمام دینی پوسٹس ہیں وہ آ رہی ہیں، تو آپ ان کے توسط سے اس نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھلائی کا کام ہے اور صدقہ جاریہ ہے کہ اس موسم میں بہت سے یتیم بچے، غریب بچے، جن کے والدین وہ ایسی چیزیں افورڈ نہیں غریب کر ہیں، سکتے، یتیم ہیں، ہاں جی، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ہم رپلائی دیں گے اور مکمل رپورٹ آپ کو دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر انور رشید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔